حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد، ناد علیم مظہر العجائب، تجد عون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سعین جلیب، ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی، صلوات پڑھیں۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات پڑھیں۔ خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے، تھکن شکن صلوات پڑھیں۔ اور یہ بالکل سوچ کے میری مجلس نہ سنیے گا کہ میں لکھنؤ سے آیا ہوں تو 1 گھنٹہ مجھے پڑھنا واجب ہے، نہیں، 1 گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں، جتنی دیر آپ سنیں گے، آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری خوش نصیبی یہ ہے اس فرش اعضاء کے صدقے میں اور میرے ماں باپ کے اعمال کے صدقے میں کہ میں صرف مولوی نہیں ہوں بلکہ شاعر بھی ہوں۔ تو ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بولیے بھائی، شعر تو بہت بڑا میں نے سنایا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ طے نہیں ہے کہ 1 ہی گھنٹے میں گفتگو کروں گا، بس آپ جہاں تک بولتے رہیں گے میری گفتگو وہاں تک رہے گی۔ میں ایک زمانے پہلے میں نے کوئی مجلس پڑھی ہے جلال پور میں، زمانہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ میں پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا میری خطابت کا بھی امتحان ہے اور آپ کی سماعت کا بھی امتحان ہے۔ وہ پروردگار کے جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ پروردگار کے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار کے جس نے سورج کو شدت دی، وہ پروردگار کے جس نے چاند کو چاندنی دی، وہ پروردگار کے جس نے تاروں کو چمک دی، وہ پروردگار کے جس نے پھولوں کو مہک دی، وہ پروردگار کے جس نے ڈالی کو لچک دی، وہ پروردگار کے جس نے چڑیوں کو چہک دی، وہ پروردگار کے جس نے آدم کو علم دیا، وہ پروردگار کے جس نے نوح کو حلم دیا، وہ پروردگار کے جس نے موسیٰ کو ہیبت دی، وہ پروردگار کے جس نے عیسیٰ کو زہد دیا، وہ پروردگار کے جس نے یعقوب کو صبر دیا، وہ پروردگار کے جس نے دریاؤں کو روانی دی، وہ پروردگار کے جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا، وہ پروردگار کے جس نے جنت کو نور دیا، وہ پروردگار کے جس نے انسان کو شعور دیا، وہ پروردگار کے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اس اللہ نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو زندہ ہے وہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا، جو ذی روح ہے اس کو ضرور بھی ضرور مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے، موت ایک ایسا فیکٹ ہے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے علی ولی اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا،
جنہوں نے حسین کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا, جنہوں نے کعبے کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا, جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا. موت ایک ایسی سچائی, ایک ایسا فیکٹ, ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب نے موت کو مانا. اسلام کو مانا یا نہ مانا, کیا کہنے ہیں آپ کے, قرآن کو مانا یا نہ مانا, بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا, لیکن موت کو مانا, رسول کو نہیں مانا, موت کو مانا, قرآن کو نہیں مانا, بولیے تھوڑا سا بولیے, موت کو مانا, علی کو نہیں مانا, موت کو مانا. اور موت کتنی پاورفل شے کا نام ہے بتاؤں میں. موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا, موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا, موت نے بڑے بڑے شجاعوں کو مارا, موت نے بڑے بڑے دلیروں کو مارا, موت نے بڑی بڑی آغاز ہو جائے گا اگر جملہ اب تک پہنچ گیا. موت نے دلیروں کو مارا, موت نے بہادروں کو مارا, موت نے شجاعوں کو مارا. آدم جزاک اللہ. اور اگر ہم قرآن سنائیں تو سمجھ لینا موت کو ہم نے مارا. کیا کہنے ہیں آپ کے, امام حسین نے تاریخ بدل دی بھائی. موت سب کو مارتی آ رہی تھی, لیکن کربلا میں گلا کٹوا کے نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ تم اور ہو, تم اور ہو, ہم اور ہیں. دیکھیے ابھی اتنے شعر سنے آپ نے, جتنے شاعروں نے شعر پڑھے, بولنے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے, بولنے کا تعلق پھیپڑوں سے ہے. کیا کہنا سبحان اللہ, کیا کہنا بھائی, سینے سے ہے بولنے کا تعلق. امام حسین کا گلا کٹا ہوا ہے. کیا آپ کہنے ہیں, حسین بتا رہے ہیں جن ذائقۃ الموت. موت گھبرانے والی شے کا نام نہیں ہے. موت تو ہم لوگوں کے لیے عید کا نام ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہر نفس کو موت ہے, لیکن لفظ ذائقہ رکھا اللہ نے, کلو نفس ذائقۃ الموت. کیا کہنے ہیں آپ کے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ ٹیسٹ, لذت. تو لذت بتائے گی کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے, کیا کہنے ہیں آپ کے, جزاک اللہ. بھائی پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے اور بولتے آئیے گا. میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. یہ نہ سوچیے گا کہ میں ایسے ہاں وقت لوں گا آپ کا, اور مضمون اتنا دے کے جاؤں گا کہ آپ کہیں گے تو 2 گھنٹے کی مجلس کا مضمون تھا جو میں نے آپ کو 40-45 منٹ میں دے دیا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ ذائقہ ہے موت کا, یہ نہیں بتایا مگر میرے خدا یہ بھی تو بتا دے کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا, میٹھا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, کیا
کرنا ہے ادھر ادھر نہ جانا، کربلا جا۔ میں کہوں گا معبود کربلا میں کہاں موت کا ذائقہ؟ کہا آیت پڑھ اور حسین کے پاس جا۔ کیا کہنے آگے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم، بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان احلی من العسل۔ نہیں ابھی ذرا سا کچھ لوگ تکلف کر کے بول رہے ہیں، ہاں تکلف تو نہیں کرنے دوں گا۔ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کے لیے موت جو ہو، لیکن کربلائیوں کے لیے موت میٹھی، کتنی میٹھی ہے؟ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے کہہ دیا، لیکن کہنا تو دعویٰ ہوتا ہے نا، دلیل کیا کہنے آپ کے؟ جناب قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے موت، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ دلیل جلال پور میں جعفر آباد میں مجلس ہو رہی ہے، ابھی آپ کسی چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے گود میں، اس کی زبان پر مرچیں رکھیں، تیکھا رکھیں، بچہ رونے لگے گا۔ اس بچے کی زبان پر شہد رکھیں، بھائی خدا کے لیے بولیے، خدا کے لیے بولیے جناب صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ شہد سے زیادہ شیریں، مطلب جناب قاسم نے کیا دعویٰ، جناب علی اصغر نے مدلل کر دیا۔ کیا کہنے آپ کے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بھائی جب یہ بات طے ہے کہ مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنا ہے، تو پھر ایسا راستہ چنو نا کہ جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دار رکھے، کیا کہنے، جو تمہیں مرنے کے بعد بھی عزت دے۔ در علی کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں جو زندگی میں بھی عزت دار بنائے، جو مرنے کے بعد بھی عزت دار بنائے۔ اور یہ جو اعلان ہوتا ہے نا مجلسوں کا کہ مجلس چہلم، مجلس اصال ثواب یا مجلس حسین، جلوس حسین، علم عباس، ادھر اعلان ہوا ادھر آپ گھروں سے نکل کے آنے لگے کہ بھئی مجلس ہے چلو، جلوس ہے چلو، علم برآمد ہو رہا ہے چلو، زلجنا نکل رہا ہے چلو۔ یہ جو آپ گھروں سے نکل کے آتے ہیں نا، یہ بے اجر نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے آپ کہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، نہیں، اس کا تو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور جس دن اندازہ ہو جائے گا نا، ایک آدمی بھی مولانا کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کرے گا، ادھر مرثیہ خان شروع کرے گا، امام باڑہ بھر جائے گا، کیونکہ اجر ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور جو دیکھتا ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کہنے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو زندگی بھر بچپن سے مائیں لے کے آ جاتی ہیں خانے میں، چلو بیٹا مجلس ہے، چلو بیٹا مجلس ہے، چلو بیٹا مجلس ہے، یہ جو آپ بچپن سے ضعیفی تک آخر عمر تک مجلسوں میں جاتے ہیں نا، بے اجر نہیں ہے۔ علی نے کہا زندگی بھر تم آئے ہو، جب آخری وقت ہوگا تو میں آؤں گا۔
بھائی بول کے سنیے تھوڑا سا بول کے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. زندگی بھر تم آئے, مرتے وقت پتہ ہے موت کیسی ہے. موت کے لیے کتابوں میں روایتیں ہیں. دیکھیے میں جلال پور میں پڑھ رہا ہوں, کسی بنجر زمین پر نہیں پڑھ رہا ہوں. یہاں خطیب بھی ہیں, عالم بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, مرثیہ خان بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجلس سننے والے لوگ ہیں, بہت تقریریں سنتے ہیں آپ بڑے بڑے عالموں کی. میں تو ادنا سا طالب علم ہوں, صرف دعائیں لینے آیا ہوں. میرے محترم سامعین, موت کے لیے روایتیں ملتی ہیں کہ موت اتنی سخت ہے, روح نکلنا اتنا سخت ہے کہ جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے, بڑا سخت ہے. یا پھر دوسری روایت ہے کہ کانٹوں پر کوئی ریشمی کپڑا ڈال دیں اور اس کو کھینچے, اس کا تار تار الگ ہو جائے. آسان ہے, مرنا بھی آسان نہیں ہے. کیا روایت سنائی میں نے؟ کانٹوں پر کوئی ریشمی کپڑا ڈال دیں اور اس کو کھینچیں اور اس کا تار تار الگ ہو جائے. اتنی اذیت ہوتی مرنے میں, مگر علی والوں جنہیں ہوتی ہے ہوتی ہوگی, علی والوں کو نہیں ہوتی. بھائی میرے ساتھ بولنا, موت کی اذیت جس کو ہوتی ہے ہوتی ہوگی. روایتیں ہیں, کتابوں میں ہیں, لیکن جس کو ہوتی ہے اذیت مرنے کی ہوتی ہوگی, علی والوں کو نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مولانا یہ تو دعویٰ ہے. ہم کہیں گے منبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں ہے. کیا کہنے, منبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا دعویٰ کہ علی والوں کو اذیت نہیں ہوتی. کتابوں میں لکھا ہے اذیت ہوتی ہے, ہاں بھائی ہوتی ہے, لیکن علی کے مخالفوں کو ہوتی ہے, علی والوں کو نہیں ہوتی. آپ کہیں گے یہ تو ہے دعویٰ, دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سنیے. جب جناب زلیخا کی محبت کا چرچا ہوا, 40 عورتوں کو بلایا, ہاتھ میں چھری دے دی, نیبو دے دیا, کہ جب میرا یوسف گزرے تو نیبو کاٹ لینا. تاریخ کہتی ہے 40 کی 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی, کسی کو احساس تک نہ ہوا. ہائے 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 ہائے, کسی کو احساس تک نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف معصوم ہیں, اتنے خوبصورت تھے کہ تمام عورتیں ان کے حسن میں کھو گئی. کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ انگلی کٹی یا نیبو کٹا. ارے وقت نزا علی آتے ہیں, مومن علی کے حسن میں اتنا کھو جاتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. احساس تک نہیں ہوتا کہ کب روح نکلی. ارے بھائی جب یوسف کا کمال یہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئی احساس نہیں ہوا, تو میرا مولا تو فخر یوسف ہے. علی علیہ السلام نے کہا گھبرانا نہیں, میرے چاہنے والے ہونا, پریشان نہیں ہونا, نہیں پریشان نہ ہونا. کیوں مولا؟ کہ وقت نزا میں آؤں گا. سفر میں مرو گے تب بھی آؤں گا, حضر میں مرو گے تب بھی آؤں گا, ہواؤں میں مرو گے تب بھی آؤں گا, خلاؤں میں مرو گے تب بھی آؤں گا. مجھے جب تک دیکھو گے نہیں, بھائی یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا. مولا وعدہ کر رہے ہیں آپ سے, ہم سے, کہ جب تک مجھے دیکھو گے نہیں مر نہیں سکتے. پہلے میرا دیدار ہوگا, آئے ہائے, پہلے میرا دیدار ہوگا, مجھے دیکھو گے, اس کے بعد روح قبض ہوگی. تو بھائی موت کہاں ہے؟ گھر والے رو رہے ہیں,
مرنے والا کہہ رہا ہے زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے. گھر والے تو رو رہے ہیں لیکن مرنے والا کہہ رہا ہے زندگی تو, کیونکہ علی آ گئے, علی آ گئے, زندگی آ گئی. زندگی تو یہی ہے نا, حقیقی زندگی تو یہی ہے کہ علی سامنے ہے. اور میں بتاؤں ایک اور خوش نصیبی آپ کی اور ہماری, زندگی میں نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, بڑے نعرے لگائے آپ نے. زندگی میں بھی آپ نے علی علی کیا. مرنے کے بعد مومنین کی روحوں کو رکھا جائے گا وادی السلام میں. وادی السلام ہے نجف میں. ہائے ہائے, علی والوں کا مقدر ہے کہ زندگی میں بھی علی علی, مرنے کے بعد بھی علی علی. یہاں بھی علی, وہاں بھی علی. علی علیہ السلام نے فرمایا گھبرانا نہیں, نہ پریشان نہ ہونا میرے چاہنے والوں, میرے عاشقوں, میرے شیعوں, پریشان نہ ہونا, مرتے وقت میں ہوں گا. اور مومن علی کے حسن میں اتنا کھو جائے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا روح کب نکل گئی. پھر فرمایا صرف مرتے وقت نہیں آؤں گا, قبر میں بھی آؤں گا. پھر فرمایا پریشان نہ ہونا, صرف قبر میں نہیں پل صراط پہ بھی آؤں گا. لیجیے مسئلہ تو حل کر دیا علی نے, مرتے وقت بھی علی, قبر میں بھی علی, پل صراط پہ بھی علی, ہر جا علی ملیں گے. بھائی ذرا تھک کے نہیں, دیکھیے مائک نے میری آواز تھوڑی سی بٹھا دی ہے مگر آپ کی آوازیں میری آوازوں کو اٹھا سکتی ہیں. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. میں منزل پر پہنچ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. قبر میں علی, اور جب مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے نا تو ایک روشنی رائٹ سائڈ سے آتی ہے, دائیں طرف سے, چھوٹا سا نور. مرنے والا روشنی کو دیکھتا ہے, کہتا تو کون سا نور ہے؟ کہ میں تیری نمازیں, کہ میں نے زندگی میں تو بہت نمازیں پڑھی, یہ اتنی سی روشنی. جواب آئے گا کتنی محلے والوں کو دکھانے کے لیے پڑھی, کتنی جتانے کے لیے پڑھی کہ میں نمازی ہوں. وہ اللہ ہے, وہ دلوں کا حال جانتا ہے, اسے معلوم ہے کیسی نمازیں پڑھی. ویسا حاضر آ گیا, یہ کہے گا اچھا. اس کے بعد ایک روشنی آئے گی بائیں طرف سے, یہ کہے گا تو کون؟ کہ ہم تیرے روزے. یہ پھر یہی کہے گا زندگی بھر بہت روزے رکھے, کہ جس نیت سے رکھے. ویسا حاضر ہے. ایک روشنی آئے گی پائٹی سے, پیروں کی طرف سے, یہ کہے گا تو کون؟ کہ ہم تیرے خیرات ہیں, ہم تیرے صدقات ہیں. یہ وہی سوال کرے گا اتنا سا نور, کہ بھائی جس نیت سے صدقہ دیا تھا, جس نیت سے خیرات کی تھی, اس کا اجر ملا ہے. پھر ایک روشنی آئے گی اوپر سے, مرنے والا کہے گا تو بھی تھوڑا سا نور ہے, تو کون سا نور ہے؟ جواب آئے گا تیرے حج و زیارات. یہ کہے گا کہ اتنا سا نور, کا حج کرنے کب گئے تھے؟ سارے فرائض ادا کر کے گئے تھے, یا دنیا والے حاجی کہیں پہلے ہی چلے گئے تھے؟ ہاں, دنیا والے حاجی کہیں اس لیے اور فرائض کو چھوڑ کے گئے تھے, یا سارے فرائض ادا کرنے کے بعد گئے تھے؟ جیسی نیت تھی ویسا حاضر ہے. دائیں جانب سے تھوڑی سی روشنی, بائیں جانب سے تھوڑی سی روشنی, پائنتی سے تھوڑی سی روشنی, اوپر سے تھوڑی سی روشنی. اب ایک روشنی آئے گی اس کے سرانے سے, اور وہ روشنی ایسی ہوگی کہ پوری قبر
مرنے والا خوش ہو کے کہے گا تو کون سی روشنی ہے کہ میری قبر کو منور کر دیا؟ آواز آئے گی میں محبت علی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میں محبت علی، میں ولایت علی، زندگی بھر علی علی کیا ہے نا، دیتا جا پوری قبر منور۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی آئے گی، مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے، 2 فرشتے آئیں گے، کچھ کہتے ہیں منکر نکیر آئیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں مبشر بشیر آئیں گے۔ کاش ان نزاکتوں پر ذرا توجہ فرماتے۔ منکر نکیر دشمن اہل بیت کی قبروں میں آتے ہیں، مبشر بشیر علی والے کی قبروں میں آتے ہیں، اور اگر منکر نکیر بھی آ جائیں تو وہ بھی مبشر بشیر کا کام کرتے ہیں۔ کیا کہنا آپ کا، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا مجھے، بہت اچھے سے سنا آپ نے۔ 2 فرشتے آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبلہ ایک مردہ، 2 فرشتے، ایک کرسی، ایک علی، اتنی سی قبر۔ ذرا بولے بھائی تکلف کیوں ہے؟ بھائی جلال پور بڑی ادبی سرزمین ہے، اور اگر یہاں لفظوں کی اور کیفیتوں کی نزاکتوں کو نہ سمجھا جائے گا تو ہم خطبہ کہاں لے کے جائیں گے اپنی لفظیں؟ کہتے اتنی سی قبر، ایک مردہ، ایک کرسی، 2 فرشتے، اور خالی ہاتھ نہیں، خالی ہاتھ نہیں، ہاتھ میں گرز۔ بھائی تھوڑی سی جگہ تو وہ بھی گھیرے گا نا گرز، ہاتھ میں گرز۔ کہنے لگے ایک قبر میں اتنی چیزیں کیسے پاسبل ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ قبر کیا ہے؟ کہنے لگے تراب۔ ہم نے کہا آنے والا کون ہے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ قبر ابو تراب آئیں گے، قبر کشادہ ہو جائے گی۔ جی جیسے کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا کی کیپیسٹی 50 لاکھ ہے، مگر 1 کروڑ پہنچ جائیں تب بھی کیا کہ بولا کرے خدا کے لیے، 2 کروڑ پہنچ جائیں تب بھی لوگ کم، 3 کروڑ پہنچ جائیں تب بھی لوگ کم، 40 کروڑ پہنچ جائیں تب بھی کربلا بڑی ہے، لوگ کم ہیں۔ میں کہوں گا آخرکار یہ مسئلہ کیوں ہے کہ جیسے حسین کا دل ویسے ہی کربلا کا دل، اگر ساری دنیا بھی کربلا پہنچ جائے تو دنیا کے لوگ تو کم پڑ سکتے ہیں، کربلا کی زمین کم نہیں پڑ سکتے۔ یہ کمال ہے حسین کا، یہ کمال ہے کربلا کا، کشادہ ہوتی رہتی ہے، وسیع ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے لوگ پہنچتے رہتے ہیں۔ قبروں میں علی علیہ السلام آئیں گے، یہ ایک منظر، اس سے پہلے کا منظر جو آپ سب سے سنتے رہتے ہیں، سب غسل دو، ٹھیک ہے، کفن پہناؤ، ٹھیک ہے، کون ہے یہ؟ علی والا ہے۔ کہ کربلا گیا تھا؟ کہاں گیا تھا؟ یہ فرش ازاں نے طاقت دی ہے آپ کو اور ہمیں۔ دنیا کفن دیکھتے ہوئے ڈرتی ہے، ہم کربلا سے خرید کے لاتے ہیں۔ ارے بھائی جو لے کے آئے ہیں وہ تو بولے۔ دنیا کفن دیکھ کے ڈرتی ہے، ہم کربلا سے لے کے آتے ہیں۔ یہ شجاعت جو دلیری کربلا نے تو دی ہے، قبروں میں لٹا دیا گیا۔ اب تلقین پڑی گئی کہ دیکھو ابھی 2 فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے ان دینک، ان رسولک، ان ربک، تیرے رب کے بارے میں، تیرے رسول کے بارے میں، تیرے امام کے بارے میں۔
ان کو جواب دینا. اسمع فہم, سن اور سمجھ. اچھا کس کا سوال ہوگا؟ اللہ کا. بھائی توجہ, سوال کس کا ہوگا؟ اللہ کا. قبروں میں رسول اللہ کا, دین کا, قیامت کا, امامت کا, کعبے کا, قرآن کا. پھر عرض کروں, قبروں میں جو سوال ہوگا وہ ہوگا اللہ, رسول, امام, قرآن, اسلام, دین, یہ سوال ہوگا. اب یہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے لے کے بزرگوں تک سے میرا سوال ہے, اور اگر کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بھی میرا سوال ہے. عظمت خاتون, عظمت ماں, لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں. مدرس ڈے منانے کا حق صرف اور صرف ہمیں ہے, کیونکہ اسلام نے جو ماں کو رسپیکٹ دی ہے, جو ماں کو عزت دی ہے, کسی مذہب میں اتنی عزت نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسی عزت؟ ایک بچہ پیدا ہوا, اسکول گیا, کالج گیا, پروفیسر ہو گیا, آئی ایس ہو گیا, پی سی ایس ہو گیا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات کر لی. یا ایک بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوا, علم دین حاصل کیا, ایران گیا, درس خارج میں بیٹھا, مر جائے وقت ہو گیا. لیکن جب قبروں میں گیا تو فرشتوں نے وہ نہیں پوچھا جو عالموں نے سکھایا تھا, وہ پوچھا جو ماں نے یاد کرایا تھا. اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14. صلوات پڑھیں بآواز بلند. وہ پوچھا جو ماں نے یاد کرایا تھا گود میں. اللہ ایک, کیا رسپیکٹ دی ہے ماں کو اسلام نے. پنجتن 5, امام 12, معصوم 14. قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا دین ہے. بھئی یہی تو سکھاتی ہے نا ماں. آسمانی کتابیں 4 ہیں, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور یہ قبلہ یاد کرنے کے بعد بڑے بڑے قبلوں سے ملے. مگر اللہ نے کہا قبر میں قبلہ کی بات نہیں پوچھوں گا, قبر میں اماں کی بات پوچھوں گا جو اماں نے سکھایا. اور اس کے بعد پتہ ہے آج کل ایک پرابلم آ گئی ہے, یہ جلال پور عزاداری کیمرہ لگا ہوا ہے, اور صرف یہ مت سمجھیے گا کہ صرف جلال پور والے سن رہے ہیں, نہیں, پوری دنیا کے لوگ سرچ کرتے ہیں ہمیں, تو وہ یہ بتائیں گے کہ جلال پور والوں نے شرر نقوی کو کیسے سنا. دیکھیں گے بھائی کیسی مجلس پڑھی شرر نقوی نے, تو مجلس پڑھی نہیں جاتی. کوئی خطیب یہ نہ سمجھے کہ مجلس پڑھی جاتی ہے, مجلس پڑھوائی جاتی ہے. جی, لفظوں جملوں کو سمجھنے کا نام ہی سماعت ہے بھائی. قبروں میں لٹا دیا گیا. مولانا صاحب نے شانہ ہلایا, کا اسماعی فم, سن اور سمجھ. مر گیا بھائی یہ, اور تلقین میں مولانا کہہ رہے اسماعی فم. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے, یہ تو مر گیا نا بھائی. کہہ رہے سن اور سمجھ. جواب آئے گا عام نہیں ہے, علی والا ہے. عام آدمی نہیں ہے, یہ اسپیشل ہے, علی والا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کے اندر سننے کی بھی صلاحیت ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے. اب کچھ لوگ سو کالڈ وی آئی پیز, سو کالڈ, جی جو وی آئی پیز بنتے ہیں نا, کہتے ہیں صاحب اتنے نعرے, اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں ایک نعرہ حیدری گوارا نہیں ہے؟ کہ لگے اتنے نعروں کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا جب مرو گے نا تو تلقین پڑھی جائے گی, وہاں کہنا پڑے گا. جب اسماعی فم کہا جائے گا نا, اس کے بعد کہا جائے گا ابھی 2 فرشتے آئیں گے, ان کو بتانا علی میرا امام, حسن میرا امام, حسین میرا امام, سجاد میرا امام. زندگی میں ایک علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, قبر میں 12 علی کی گواہی دینی پڑے.
12 علی کے نام قبر میں دینے پڑیں گے. کہا جی یہ علی والا ہے؟ کہا ہاں. کہا تلقین ہو گئی؟ کہا ہو گئی. کہا ٹھیک ہے باہر آئیے آپ. جب یہ شانہ ہلانے والا نکلنے لگا تو مولانا نے کہا رکیے. کہا کیوں؟ کہا ذرا بندے کفن کھول دیجئے. میں کہوں گا بندے کفن کیوں کھول دیں؟ کیوں کھول دیں؟ کو ہاتھ بندے نہیں رہنے چاہیے. دیکھیے مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا. شام میں پڑھنی مجھے مجلس پڑھنی. ابھی شام میں مجھے گڈو بھائی کی طرف سے مجلس ہے, وہ بھی پڑھ لوں گا میں. ہاں مغرب پہ فوراً بعد, کیونکہ مجھے لکھنؤ پہنچنا بھی ہے, تو اس میں میں کھل کے پڑھوں گا. وقت ہو گیا. ایک جملہ سناؤں گا, اگر پورا مجمع مل کے بولا تو یہیں چھوڑ دوں گا. دعویٰ یہ ہے کہ کوئی چپ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ یہ خطابت میں ہمارا اپنا پرسنلی کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنے خطیب دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ اہل بیت کے کرم کی وجہ سے کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مولانا صاحب تو بہت بڑا دعویٰ کر کے چلے گئے. نہیں, وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ان کا کرم رہتا ہے. مولا فرماتے جب ہمارے حق میں بولتے ہو, زبان تمہاری ہوتی ہے, الفاظ ہمارے ہوتے ہیں, تو خدا کے لیے تکلف نہ کیجئے. کہنے لگے بندے کفن کھول دو. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے زندگی میں اس کے ہاتھ نہیں بندھے تھے, کہیں نہیں بندھے تھے. وہاں بھی نہیں, تو مرنے کے بعد کیوں کھول دو. ہم نے کہا مولانا کوئی اور وجہ بتا دیجئے. کہ پتہ نہیں پیدائشی عزادار ہے, اس نے بولنا بعد میں سیکھا ہے. بھائی کھل کے بولے خدا کے لیے. کھولو بھائی ہاتھ اس کے, کھولو بھائی بندے کفن کھولو, بندے کفن کھولو. پیدائشی عزادار ہے, اس نے بولنا بعد میں سیکھا, ماتم کرنا پہلے سیکھ لیا. نہیں, اگر اتنی دیر کے بعد بھی 2-4 مصرے نہ سناؤں تو خالی خطیب ہونے سے کیا فائدہ. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے, اس لیے بندے کفن کھول دیے گا. بھائی میری ٹائمنگ کے اعتبار سے 38 منٹ ہو گئے, مجھے 38 منٹس ہو گئے. بس اب میں نے سمیٹ لی گفتگو. کھول دو بندے کفن, کھول دو. ٹھیک ہے کھول دیتے ہیں. کہ دیکھو یہ جو چلے گئے ہیں نا مومنین تمہارے درمیان سے, ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کی عزت کرنا. کہ اچھا کیسے عزت کریں؟ شریعت کہہ رہی ہے یہ جو چلے گئے ہیں نا علی والے, ان کی رسپیکٹ کرنا. جی کیسے کریں؟ اے شریعت محمدی بتا کیسے رسپیکٹ کریں. کہ دیکھ قبرستان سے گزرنا تو کہنا السلام علیکم یا اہل القبور الصبور. اے قبروں میں سونے والوں تم پر سلام. میں کہوں گا سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے, مردہ کو نہیں. کا حکم سلام تمہیں اسی لیے تو دے رہے ہیں کہ یہ جو قبرستانوں میں ہے نا یہ مرے ہوئے نہیں. اچھا ایک بات پوچھ لوں میں بچوں کے لیے, یہ بزرگ تو جانتے ہوں گے, یہ جو ہر مولوی مجلس شروع کرنے سے پہلے کہتا فاتحہ, یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اور آپ پڑھتے ہیں سورہ الحمد.
ایک فاتحہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فلاں ابن فلاں کو بخش دیجئے، ارشاد فرمائیے. ایک فاتحہ وہ، ایک فاتحہ یہ جیسے ہی مولوی ممبر پر بیٹھا محرم میں بھی فاتحہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ الحمد. کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ کہ دیبل خزائی جب ممبر پر بیٹھے تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیے. دیبل کہو فاتحہ. دیبل نے کہا فاتحہ. کہ مولا کیا پڑھیں؟ کہ سورہ الحمد پڑھو. کہ مولا وضاحت فرما دیجئے کیوں پڑھیں؟ یہ جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورہ الحمد یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ مولا فرماتے دیبل سنو، جب ہمارے جد کا ذکر ہوتا ہے تو صرف زندہ نہیں آتے بلکہ مومنین کی روحیں بھی آتی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تم زندہ نہیں آتے بلکہ مومنین کی روحیں بھی آتی ہیں. جب تم مجلس سے جاؤ گے تو 2 تبرک لے کے جاؤ گے، جسمانی تبرک بھی لے کے جاؤ گے، روحانی تبرک بھی لے کے جاؤ گے. وہ جو روحیں آئی ہیں وہ بھی ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتے. اسی فاتحہ کا ثواب، اسی فاتحہ کا ثواب. تو اس لیے یہ سورہ الحمد پڑھی جاتی کہ مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں مجلسوں میں. اللہ اجازت دیتا ہے. اب یہ تفصیلی بیان ہے، موضوع طویل ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھوں گا پھر کبھی. تو جناب عالی میں عرض کر رہا تھا کہ آخری جملہ، وہ آخری جملہ یہ ہے جو آنے والا ہے اور یہیں سے ربط مسائل. قبلہ رسپیکٹ، عزت. شریعت کہتی ہے جو مومنین مر گئے نا ان کو عزت دو، ان کو کم نہ آکو، ان کو رسپیکٹ دو. کہ اے شریعت محمدی یہ تو بتا کہ ان کو عزت کیسے دیں. کہ جو تمہارے درمیان سے مومنین چلے گئے نا ان کا خالی نام نہیں لینا. تو کیسے نام لیں؟ کہ ذیشان حسین مرحوم کہو، مرحوم رحمت کیا ہوا مرحوم کہو. فلاں مغفور کہو، مثلا محمد حیدر مغفور کہو، محمد حیدر مرحوم کہو، یا مرحوم محمد حیدر کہو، مرحومہ فلاں کہو. تو رسپیکٹ، عزت. اب مجھے نہیں پتا جلال پور والوں یہ رسپیکٹ کیوں رکھی گئی اتنی کہ جو مر گیا نا علی والا اس کو ایسے نام نہیں لینا، کہنا مرحوم ہے، آئے ہائے رحمت کیا ہوا ہے، تو مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. مرحوم کہنا آخری جملہ ہے، آپ چاہیں جیسے سنیں. مرحوم کہنا منہ بھائی، مغفور کہنا پروفیسر صاحب، مغفور کہنا، مرحوم کہنا. مرنے والے کا نام عزت کے ساتھ لینا. میں کہوں گا اے شریعت محمدی مرنے والے کا نام عزت کے ساتھ لیں. جواب آئے گا اس لیے کہ تم علی کو سن رہے ہو، یہ علی کو دیکھ رہا. تم علی کو سن رہے ہو، یہ علی کو دیکھ رہا ہے. جیسا مرنے والے کی، جزاک اللہ، مرنے والے کی عزت کرو. اور دیکھو اگر کوئی محلے میں مر جائے تو فرض ہے تم پہ کہ اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو. اور دیکھو اگر انسان ہو، دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے گھر جاؤ، اس کے بچوں کو دلاسا دو، مرحوم کے گھر والوں کو دلاسا دو، پرسا دو. ان سے پوچھو، انہیں گلے سے لگاؤ، ان کے ساتھ ہمدردی دکھاؤ. عام انسانوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے حکم ہے شریعت کا. مگر حسین کربلا کے میدان میں کوئی پرسا دینے والا نہیں، حسین کو کوئی گلے لگانے والا نہیں.
کوئی پوچھنے والا نہیں حسین تمہارے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں حسین تمہارے عباس کے شانے کٹ گئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں حسین تمہارے 6 ماہ کے بچے اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ لگ گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں حسین تمہارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا؟ حسین نہ کھڑے، حسین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے بسی، بے کسی، ہائے مظلومیت حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، 3 دن کا بھوکا حسین، کتنا غریب ہے۔ کتنا غریب ہے۔ میں کل رات ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں میں نے ایک جملہ پڑھا تو مجھ سے پھر آگے پڑھا نہیں گیا، میں نے کتاب رکھ دی۔ بی بی فاطمہ رسول اللہ سے کہتی ہیں بابا یہ میرا حسین بچہ کتنا مظلوم ہے۔ کہا زہرا، میری زہرا کیا ہوا؟ کہا بابا جب میں وضو کر رہی تھی میں نے پانی منہ میں لیا، مجھے آواز آئی اماں میں تیرا پیاسا بیٹا۔ ہائے زہرا، ہائے حسین، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ مظلوم مظلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ماتم کرتے ہیں، کب تک عزاداری کریں گے، کب تک روئیں گے؟ عزاداروں، کسی کے گھر میں ایک انتقال ہو جاتا ہے نا تو گھر والے ہوش میں نہیں رہتے۔ جو 71 لاشیں اٹھا چکا ہو، جب علی اصغر کو مولا حسین کربلا کے دشت میں لے کے گئے ہیں نا اور ہاتھوں پر اصغر کو اٹھایا، امام حسین فرماتے ہیں اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں۔ ہائے مظلومیت حسین، کیا مظلومیت ہے میرے مولا کی، کیا مظلومیت ہے میرے آقا کی۔ حسین، غریب حسین۔ میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 اشارے اور میں نے مجلس ملتوی کی۔ غریب حسین، مظلوم حسین، آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے نے دم توڑ دیا۔ وہ عباس کے جس کو علی نے نماز شب میں مانگا تھا، بازو کٹا کے، تیر لگوا کے، گر سے سر شگاف ہو گیا تھا غازی کا، اس کی شہادت حسین نے دیکھی۔ 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، حسین نے صبر کیا۔ کتنا مظلوم حسین ہے، کتنا مظلوم آقا ہے، قسم خدا کی۔ حسین بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں، بالکل سکون سے سنیے۔ حسین مظلومیت کی اس انتہا کا نام ہے جس کی مصیبت پر شمر جیسے ملعون کا دل کانپ گیا۔ بس اس سے بڑا جملہ نہیں پڑھ سکتا میں، میری خطابت کے دامن میں نہیں ہے۔ میں نے مجلس تمام کی عزاداروں۔ جناب مختار نے جب شمر کو قید کیا ہے تو شمر سے پوچھا، شمر یہ بتا کہ کربلا میں کہیں تیرا دل بھی کانپا کہ نہیں؟
شمر کہتا ہے مختار میں بہت شقی القلب ہوں، کربلا میں میرا دل کہیں نہیں کانپا، میں نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، میرا دل نہیں کانپا، قاسم کا نازک بدن گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا، مختار میرا دل نہیں کانپا، مختار میں نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا، مختار میرا دل نہ کانپا، مختار میں نے خیمے جلتے ہوئے دیکھے، میرا دل نہ کانپا، مختار میں نے سکینہ کے دامن میں آگ دیکھی، میرا دل نہ کانپا، مختار میں نے سکینہ کے گوشوارے چھینے، میرا دل نہ کانپا، مختار میں نے بچوں کو تماچے مارے، میرا دل نہ کانپا، لیکن مختار ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرا دل کانپ گیا، میرا دل لرز گیا، میرا دل دہل گیا۔ مختار نے کہا ظالم بتا 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 وہ کون سا لمحہ تھا؟ شمر کہتا مختار نہیں بتاؤں گا۔ جناب مختار نے کہا اس ملعون کو کوڑے مارو۔ شمر کو کوڑے مارے گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتا اچھا مختار بتاتا ہوں، لیکن مختار ایک گزارش ہے۔ ہاں بتا شمر کا مختار گزارش یہ ہے کہ تیرے دربار میں سب حسین والے بیٹھے ہیں، تیرے دربار میں سب عزادار بیٹھے ہیں، ان کو باہر بھیج دے، مجھے ڈر ہے یہ روایت سن کے کوئی عزادار مر نہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ روایت سن کے کوئی عزادار مر نہ جائے۔ جناب مختار نے کہا نہیں ظالم، تجھے ان عزاداروں کے سامنے سنانا پڑے گا۔ شمر کہتا مختار کلیجے کو سنبھال۔ مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کہ سن مختار، جب غریب زہرا کربلا کے مقتل میں تلوار چلا رہا تھا، ہم لوگ اکبر کا واسطہ دے رہے تھے، ہم لوگ عباس کا واسطہ دے رہے تھے، حاتم غیبی کی صدا آئی، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، غریب زہرا کو کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ مختار جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارے، حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے، مختار حسین سجدے میں تھے، میں نے کند خنجر لیا، ایک ہاتھ میں پتھر لیا، کند خنجر کو اور کند کرتا ہوا حسین کے پاس پہنچا، جن زلفوں کو رسول اللہ چومتے تھے وہ زلفیں پکڑی، میں نے حسین کے گلے پر وار کیا، حسین کے گلے پر خنجر سے وار کیا، مختار حسین کے لب ہلے، مختار ختم ہو گئی مجلس، مختار حسین کے لب ہلے، مختار میں یہ سمجھا کہ حسین پر دعا کر رہے ہوں گے، مختار اب جو میں نے حسین کے زخمی ہونٹوں پر اپنے کان رکھے حسین پر دعا نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے عباس 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 تم چلے گئے، عباس میں اکیلا رہ گیا، میرے شیر میں اکیلا رہ گیا، میرے غازی۔ رحمۃ اللہ القوم الظالم سلام الذین ظلموا ایام انقلبون۔ اللہ والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عنایت فرما، پالنے والے ذکر فضائل اور مصائب کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، پالنے والے تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ فرما، پالنے والے دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام زمان کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ذیشان حیدر آزاد صاحب، مرحوم ابن غلام عباس صاحب، دلاور حسین صاحب مرحوم، شہر بانو مرحومہ، سنجیدہ بانو مرحومہ، وارث علی کربلائی مرحوم، غلام مصطفیٰ مرحوم اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو ان آیتوں کی تلاوت کا ثواب ایصال فرما دے.